بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 240واں دن 30 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ ام حکیم بنت حارث حضرت عکرمہ کی بیوی اور حضرت خالد بن ولید کی بھانجی تھیں۔ فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق، بلند کردار اور رحم و کرم کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ ان کے شوہر حضرت عکرمہ موت کے خوف سے مکہ چھوڑ کر یمن چلے گئے تھے۔ ام حکیم نے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کیا اور انہیں بلا کر لائیں۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکرمہ تمہارے پاس مومن و مہاجر بن کر آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں آ کر ایمان قبول کر لیا۔ یہ اسلام کی طاقت و حقانیت کا نتیجہ ہے کہ توحید و رسالت کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے گھرانے کے یہ افراد اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ جنگ یرموک میں شریک ہوئیں۔ اس میں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ عدت کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا اور تمام مجاہدین کو ولیمہ کی دعوت دی۔ ابھی مجاہدین دعوت ولیمہ سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ رومی فوج نے حملہ کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی اور خالد بن سعید بھی شہید ہو گئے۔ تو ام حکیم نے خیمہ کی ایک لکڑی لے کر بڑی بہادری سے دشمن کی فوج پر حملہ کیا اور 7 رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی اور انہی کے دور خلافت میں سن 20 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، مدینہ منورہ کی ہر چیز کا روشن ہو جانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردر فرمایا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے سے مدینہ منورہ کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، سجدہ سہو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لے۔ فائدہ، اگر نماز میں کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے یا واجبات اور فرائض میں سے کسی کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، پھل کھانے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پھل کھاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا۔ ترجمہ، اے اللہ ہمارے پھلوں، ہمارے شہر اور ہمارے سا اور مد یعنی تولنے اور ناپنے کے پیمانوں میں برکت عطا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، باوضو سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر رات میں بیدار ہو کر اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال و اولاد کی محبت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال و اولاد کی کثرت اور دنیا کے سامان پر فخر نے تم کو غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچتے ہو۔ ہرگز ایسا نہ کرو، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قبر کیا کہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں غربت اور وحشت اور کیڑوں کا گھر ہوں، میں آگ کا تنور ہوں یا جنت کا باغ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نشہ آور چیزوں سے احتیاط۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ والی اور عقل میں خرابی پیدا کرنے والی چیزوں سے روکا ہے۔ فائدہ،
اطباء لکھتے ہیں کہ نشہ والی چیزوں کے نقصان دہ اثرات سب سے زیادہ دماغ پر ظاہر ہوتے ہیں، لہذا اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر اور تمہارے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم میں کا ہر آدمی سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، مگر میں جس کو ہدایت سے نواز دوں، لہذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میں کا ہر آدمی بھوکا ہے، مگر میں جس کو کھلاؤں، لہذا مجھ سے کھانا طلب کرتے رہو، میں دیتا رہوں گا۔ اے میرے بندو، تم میں کا ہر آدمی ننگا ہے، مگر جس کو میں کپڑے پہنا دوں، لہذا تم مجھ سے کپڑا طلب کرتے رہو، میں دیتا رہوں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو، اور گناہ معاف کرنے والا میں ہی ہوں، لہذا تم مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہو، میں معاف کرتا رہوں گا۔